عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ موصول ہونے والے لیکچر کا مطالعہ بھی کر رہی ہوں گے، لیکچر کے مطابق اسباق کا، اور اپنے مقرر کردہ اوقات میں گھروں میں بھی مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کی جماعت 12ویں میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہمارا آنے والا افسانہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ افسانے کا عنوان ہے منظور اور اس کے مصنف ہیں، افسانہ نگار ہیں سعادت حسن منٹو۔ عزیز طلباء، اردو ادب میں افسانہ نگاری کے حوالے سے سعادت حسن منٹو کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے اردو ادب میں افسانے کو ایک نئی راہ دکھائی ہے۔ روایت سے ہٹ کر انہوں نے اپنے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا ہے۔ تو آئیے چل کر پہلے ان کا حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کا حوالہ آپ کی اردو درسی کتاب کے صفحہ نمبر 54 پر موجود ہے، جن کی ولادت ہے 1912 اور وفات ہے 1955۔ سعادت حسن منٹو موضع سمبرالہ لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام خواجہ غلام حسن تھا۔ منٹو کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ منٹو کا تعلیمی ریکارڈ کچھ زیادہ اچھا نہ تھا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اردو میں اکثر فیل ہوتے تھے۔ منٹو کا زمانہ طالب علمی سے ہی ادب سے دلچسپی تھی۔ انہوں نے ادبی زندگی کا آغاز غیر ملکی کہانیوں کے تراجم سے کیا، لیکن جلد ہی وہ تخلیقی کہانیاں لکھنے لگے۔ اس کے علاوہ ریڈیو اور فلموں کے لیے کہانیاں لکھ کر پیسے کماتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ بمبئی سے لاہور منتقل ہو گئے۔ منٹو کی آخری عمر بڑی قسم پرسی کی حالت میں گزری۔ منٹو اردو ادب کا ایک اہم اور متنازع افسانہ نگار ہے۔ نقاد انہیں ترقی پسند کہتے ہیں، لیکن ترقی پسند انہیں قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ وہ انسانی زندگی اور اس کی نفسیات سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ انہوں نے کھردری حقیقت کو بے رحمی سے موضوع بنایا اور قارئین کو چونکایا۔ وہ ایک حساس طبع اور باریک مشاہدے کا فنکار تھا۔ منٹو کی تصانیف اور تخلیقات مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہیں۔ عزیز طلباء، ہم دیکھتے ہیں کہ سعادت حسن منٹو نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا ہے کہ جبکہ ان کے ہم عصر اور بعد کے آنے والے بھی اس موضوعات پر قلم اٹھانے پر ہچکچاتے ہیں، اور وہی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقتیں ہیں جن کو اکثر مصنف جو ہیں وہ قارئین کے سامنے نہیں لے کر آتے۔ لیکن سعادت حسن منٹو نے اپنے افسانوں میں ہر طرح کے موضوعات کو سنبھالتے ہوئے اپنے افسانوں میں ان کو جگہ دی ہے، جو کہ اس وقت اور آج بھی جو ہے وہ مستقل تنقید کا نشانہ رہے ہیں۔ تصانیف ان کی آتش پارے، منٹو کے افسانے، دھواں، لذت سنگ، چغند، ٹھنڈا گوشت، یزید، نمرود کی خدائی، بادشاہت کا خاتمہ وغیرہ۔ عزیز طلباء، ہمارے نصاب میں شامل افسانہ ان کا منظور شامل ہے، جو کہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو انتہائی باہمت اور حوصلہ مند لڑکا ہے، جو کہ انتہائی اپنی خطرناک بیماری اور لا علاج بیماری سے نبرد آزما ہے، اس کا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے آس پاس لوگوں میں کسی قسم کی مایوسی نہیں پھیلاتا، بلکہ ایسی ان میں تقویت بھر دیتا ہے اپنی باتوں، اپنی حرکات و سکنات سے، کہ آس پاس کے لوگ اس سے جو ہیں وہ کافی خوش ہیں، مطمئن ہیں، اور وہ اپنی بیماری سے لڑتے ہوئے دوسروں کے لیے جو ہے وہ ایک خوش آئند اور صحت مند سوچ جو ہے وہ بکھیر رہا ہے۔ آئیے چل کر ساتھ ہی ساتھ اس کا تھوڑا سا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ جب اسے اسپتال میں داخل کیا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا۔ جو نرس ڈیوٹی پر تھی اس کا خیال تھا کہ یہ نیا مریض صبح سے پہلے مر جائے گا۔ اس کی نبض کی رفتار غیر یقینی تھی، کبھی زور زور سے پھڑپڑاتی اور کبھی لمبے وقفوں کے بعد چلتی تھی۔ پسینے میں اس کا بدن شرابور تھا، ایک لہجے کے لیے بھی اسے چین نہیں ملتا تھا، کبھی اس کروٹ لیٹتا، کبھی اس کروٹ۔ جب گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور لمبے سانس لینے لگتا۔ رنگ اس کا ہلدی کی کانٹ کی طرح زرد تھا، آنکھیں اندر دھسی ہوئی، ناک کا بھانسا برف کی جلی، سارے بدن پر ریشہ تھا۔ ساری رات اس نے بڑے شدید کرمیں کاٹی، آکسیجن برابر دی جا رہی تھی، اس قدر افاقہ ہوا اور اڈھال ہو کر
سو گیا۔ یہاں پر ذکر ہے اختر کا، جو کہ تقریباً 32-30 برس کا نوجوان ہے، جس کو انتہائی سنجیدہ حالت میں یہاں اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ یہ اختر کی جب ملاقات منظور، جو کہ ہمارے افسانے کا مرکزی کردار ہے، منظور سے ہوتی ہے، جو کہ ایک انتہائی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے اور اس کے خلاف لڑ رہا ہے، تو اختر جب اس سے ملتا ہے تو اس کے جو بیماری ہے یا اس کا جو ساتھ ہے، اس کی جو رفاقت ہے، اس کو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اور اب یہاں پر جس وارڈ میں وہ داخل ہے، وہ بہت بڑے وارڈ میں تھا، جس میں اس کی طرح اور کئی مریض لوہے کی چارپائیوں پہ لیٹے تھے۔ نرسیں اپنے کام میں مشغول تھیں۔ اس کے داہنے ہاتھ 9-10 برس کا لڑکا کمبل میں لپٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اب جو یہ لڑکا ہے، یہ وہی کردار ہے منظور، جو ہمارے افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ اب جو لڑکا جو ہے وہ الیگ سلیگ کرتا ہے، اختر سے دعا سلام کرتا ہے، اور منظور کا کردار کیا ہے کہ منظور، میرا نام منظور ہے، یہ کہتا ہے، اختر سے تعارف کرواتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے یکدم کروٹ بدلی اور اس نرس کو پکارا جو ادھر سے گزری تھی۔ آپا جان، آپا جان۔ نرس رک گئی۔ منظور نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سلام کیا۔ نرس قریب آئے، اسے پیار کر کے چلے گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسسٹنٹ ہاؤس سرجن آیا۔ منظور نے اس کو بھی سلام کیا۔ ڈاکٹر جی السلام علیکم۔ ڈاکٹر سلام کا جواب دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے باتیں کرتا رہا جو اسپتال کے بارے میں تھی۔ یوں وہ منظور کا کردار ایسا کردار ہے کہ وہ انتہائی ہنس مکھ، معصومیت سے بھرا ہوا، چہرہ تمتماتا ہوا اور انتہائی خوش اخلاق ہے۔ جو اسٹاف وہاں پر موجود وارڈ میں نرس سے لے کر ڈاکٹر تک سے اس کا جو ہے وہ الیگ سلیگ ہے، دعا سلام ہے، اور سب اس کو پیار کرتے ہیں، سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ یوں وہ اختر کے ساتھ دعا سلام کرنے کے بعد جو ہے وہ اس سے بھی اپنا تعارف شروع کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی جان، آپ کے بھائی بہن ہیں، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا ہوں، آپ کے دل میں اب درد تو نہیں ہوتا ہے؟ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، دودھ زیادہ پیا کریں، میں بڑے ڈاکٹر جی سے کہوں گا، وہ آپ کو مکھن بھی دیا کریں گے۔ بڑا ڈاکٹر بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ صبح جب راؤنڈ پر آتا تو کرسی منگا کر اس کے پاس تھوڑی دیر تک ضرور بیٹھتا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ اب منظور جو ہے وہ اختر کی بھی دلجوئی کرتا ہے، اس کی بھی حوصلہ بڑھاتا ہے، اور اختر نے اسی وقت اس سے دلی رشتہ قائم کر لیا تھا جب اس کو سلام کیا تھا۔ اس سے باتیں کرنے کے بعد یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ دوسرے دن رات کی خاموشی میں جب اسے سوچنے کا موقع ملا تو اسے محسوس کیا اس کو جو افاقہ ہوا ہے منظور ہی کا معجزہ ہے۔ یعنی کہ جو اختر کو اپنی حالت میں تھوڑی سی بہتری محسوس ہو رہی تھی، تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ منظور کا ساتھ ہے، اس کی دعائیں ہیں، اس کا قرب ہے، جو وہ اپنی بیماری کو بھول رہا ہے اور بیماری اس کی تھوڑی سی اس میں کمی آ رہی ہے۔ 2-3 دن گزر گئے۔ منظور حسب معمول سارا دن چہکتا رہتا تھا، کبھی نرسوں سے باتیں کرتا، کبھی ڈاکٹروں سے، کبھی جمعداروں سے۔ یہ بھی اس کے دوست تھے۔ اختر کو تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وارڈ کی بدبودار فضا کا ہر ذرہ اس کا دوست ہے۔ وہ جس شے کی طرف دیکھتا تھا فوراً اس کی دوست بن جاتی تھی۔ 2-3 روز گزرنے کے بعد جب اختر کو معلوم ہوا کہ منظور کا نچلا دھڑ مفلوج ہے تو اسے سخت صدمہ پہنچا، لیکن اس کو حیرت بھی ہوئی کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود وہ خوش کیوں کر رہتا ہے۔ باتیں جب اس کے منہ سے بلبلوں کی مانند نکلتی تھی تو انہیں سن کر کون کہہ سکتا تھا کہ اس کا نچلا دھڑ گوشت پوست کا بے جان لوتھڑا ہے۔ یہاں پر اختر کو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ جو منظور جو ہر ایک سے خوشی سے مل جل کر اور خوش اخلاقی سے بات کرتا ہے، وہ دراصل اپنے جسم کے ایک حصے سے جو ہے وہ مفلوج ہے، محتاج ہے۔ تو اختر نے اس سے اس کے فالج کے متعلق کوئی بات نہ کی، اس لیے کہ اس سے ایسی بات کے متعلق پوچھنا بہت بڑی حماقت ہوتی جسے وہ قطعاً بے خبر معلوم ہوتا تھا۔ لیکن اسے کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ منظور ایک دن جب کھیل کود کر کو واپس آیا تو اس نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، جس کے باعث ایک دم اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا تھا۔ یعنی کہ وہ منظور کے بارے میں وہ جان گیا تھا کہ منظور جو تھا وہ اچانک سے اس کو یہ فالج کا حملہ ہوا تھا اور اس کا جو ہے وہ جسم جو نچلا حصہ ہے جسم کا وہ مفلوج ہو گیا تھا۔ منظور جو ہے وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے ماں باپ نے بہت ٹوٹکے کیے، بہت حکیموں سے علاج کروایا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ آخرکار ان کو یہاں پر ہسپتال میں ان کو داخل کروانا پڑا۔ لیکن ڈاکٹر جو ہیں وہ کسی صورت بھی ڈاکٹر کو معلوم تھا کہ یہ علاج جو ہے اس کا
मुमकिन नहीं है। और उनको इसी वजह से भी हैरत थी कि क्यों कर जो है मंजूर अब तक जिंदा है, क्योंकि उसको इंतहाई शदीद हमला था उसको, जिससे उसका जिस्म का निचला जो धड़ था वो नाकारा हो गया था। लेकिन डॉक्टर भी इस बात पर हैरान थे, लेकिन ये अल्लाह का एक करिश्मा था। अख्तर पर फिर एक दौरा पड़ा। ये वही अख्तर है जो शुरू में दाखिल हुआ है, 30-32 साल का नौजवान है। ये पहले दौरे से कहीं ज़्यादा तकलीफदेह और ख़तरनाक था, मगर इससे सब्र तहम्मुल से काम लिया। मंजूर की मिसाल सामने रखकर अपने दर्द से गाफिल रहने की कोशिश की, जिसमें उसे कामयाबी हुई। डॉक्टरों को इस मरतबा तो 100% यकीन था कि दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती, मगर मौजज़ा रूनुमा हुआ। रात की ड्यूटी पर मुअय्यन नर्स ने सुबह सवेरे उसे दूसरी नर्सों को सुपुर्द किया तो उसकी गिरती हुई नब्ज़ संभल चुकी थी, वो जिंदा था। यानी कि अख्तर पर जो गाहे बगाहे जो पै दर पै जो दिल के जो दौरे पड़ रहे थे और वो उससे महफूज रह रहा था, लेकिन डॉक्टर भी हैरान थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये एक मौजज़ा था, और इसके पीछे जो है वो अख्तर की जो समझ थी, अख्तर का जो गुमान था वो ये था कि ये मंजूर की दुआएं हैं, ये मंजूर की जो दिल से निकली हुई उसकी फरियाद है, जिससे अख्तर जो है वो बच गया है। फिर कहते हैं अख्तर ने महसूस किया कि मंजूर की बातें इसके नहीव दिल को तकवीत पहुंचा रही हैं। थोड़ी देर के बाद ही वो खुद इसी की तरह चहकने चहकारने लगा। इसने मंजूर से पूछा, इस मर्तबा भी तुमने मेरे लिए दुआ मांगी थी? मंजूर ने जवाब दिया, नहीं। अख्तर ने कहा, क्यों? तो मंजूर ने कहा कि मैं रोज रोज दुआएं नहीं मांगा करता, एक दफा मांग ली काफी थी, मुझे मालूम था कि आप ठीक हो जाएंगे। इसके लहजे में यकीन था। अख्तर ने उससे जरा सा छेड़ने के लिए कहा, तुम दूसरों से कहते रहते हो कि ठीक हो जाओगे, खुद क्यों नहीं ठीक होकर घर चले जाते? मंजूर ने थोड़ी देर सोचा, मैं भी ठीक हो जाऊंगा, बड़े डॉक्टर जी कहते हैं कि तुम 1 महीने तक चलने फिरने लगोगे, देखे ना अब मैं नीचे ऊपर खिसक सकता हूँ। उसने कमल में ऊपर नीचे खिसकने की नाकाम कोशिश की। अख्तर ने फौरन कहा, वाह मंजूर मियाँ वाह, 1 महीना क्या है, यूं गुजर जाएगा। मंजूर ने चुटकी बजाई और खुश होकर हंसने लगा। यानी कि जो मंजूर दुआएं कर रहा था उसको अपनी दुआ की कबूलियत पर पूरा यकीन था, जो कि अख्तर के लिए जो है वो दिन ब दिन अफाके का बाइस बन रही थी। यूँ वो कहते हैं कि रात को भी वो अख्तर से देर तक खुशी से भरपूर नन्ही नन्ही मासूम बातें करता रहा, आखिर सो गया। अख्तर जागता रहा और सोचता रहा कि मंजूर कब तक ठीक होगा, क्या दुनिया में कोई ऐसी दवा मौजूद नहीं जो इस प्यारे से बच्चे को तंदुरुस्त कर दे। उसने इसकी सेहत के लिए सिद्ध के दिल से दुआएं मांगी, मगर इसे यकीन था कि ये कबूल नहीं होंगी, इसलिए कि इसका दिल मंजूर का सा पाक दिल कैसे हो सकता है। यानी कि मंजूर की दुआएं जो अख्तर के हक में थीं वो कबूल हो रही थीं, क्योंकि अख्तर रोज़ बरोज़ जो है वो सेहतयाबी की तरफ जा रहा था। लेकिन अख्तर को ये उम्मीद नहीं थी अपनी दुआओं से, क्योंकि मंजूर जो है वो मासूम था, पाक था, उसकी दुआएं अल्लाह ताला सुन रहा था जो अख्तर के हक में थी। सोचते 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 अख्तर सो गया। सुबह देर से उठा, नर्सें वार्ड में इधर उधर तेजी से चल फिर रही थीं। करवट बदल कर उसने मंजूर की चारपाई की तरफ देखा। इस पर की बजाय एक बूढ़ा हड्डियों का ढांचा लेटा हुआ था। एक लहजे के लिए अख्तर पर सन्नाटा तारी हो गया। एक नर्स पास से गुजर रही थी, से इसने करीब करीब चिल्ला कर पूछा, मंजूर कहाँ है? नर्स रुकी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने बड़े अफसोसनाक लहजे में जवाब दिया, बेचारा सुबह 5:30 बजे मर गया। ये सुनकर अख्तर को इस कदर सदमा पहुंचा कि उसका दिल बैठने लगा। उसे समझा कि ये आखिरी दौरा है, मगर उसका ख्याल गलत साबित हुआ। वो ठीक ठाक था। थोड़ी देर के बाद ही उसे अस्पताल से रुखसत होना पड़ा। यानी कि अब देखें कि मंटो के बेहतरीन अफसाने में से ये एक अफसाना माखूज था, और इस अफसाने में देखें कि मंजूर के मरते ही जो है वो अख्तर किस कदर जल्द सेहतयाबी के साथ ही जो है वो अस्पताल से रुखसत हो जाता है। मगर मंजूर जो बच्चा है, जो एक मासूम बच्चा था, उसने अपनी दुआओं से एक जान बचाई है। उसने अपनी दुआओं से एक शख्स को सेहतयाबी अता की है, और ख़ुद जो एक लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला था, अपनी जान जो है वो गंवा बैठा। यह हम अफसाना मंटो के बेहतरीन अफसाने से माखूज था। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में इस तमाम अफसाने का मुतालिया उम्मीद मुतालिया करेंगे, और 2 से 3 मरतबा इसका मुतालिया करते हुए, इसका सबक अखज़ करते हुए, आपने जहाँ जहाँ मुश्किल अल्फाज दरपेश हैं आपको, आपने साथ ही उर्दू लुग़त का इस्तेमाल जारी रखना है, ताकि आपका न सिर्फ ज़ख़ीरे अल्फाज में आपके इजाफ़ा हो, बल्कि नए आने वाले अल्फाज के मानी और मतलब तक रसाई हासिल करने में भी आपको आसानी हो। शुक्रिया।